جناب وہ ذوق والے نہیں رہے. اب لوگ، میں نے جس طرح میں خود وہ کر رہا ہوں، شکوہ کر رہا ہوں، افسوس کر رہا ہوں، لیکن اب وہ بھی نہیں رہے. لیکن اب اس کا محل بھی تو کوئی ہو نا. فیضان نبوت تو اب تک جاری ہے. حضور کا فیضان ختم نہیں ہوا اور نہ ہوگا، بلکہ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے عادات تیرے. نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. آپ کا فیضان، لوگ کہتے ہیں یار یہ فیضان مصطفیٰ کیا ہے، ہمیں سمجھاؤ، ہمیں سمجھ آئیے. ایک عقیدہ ہے. یہ بریلویوں سے پوچھیں، بعض نام نہاد بریلوی جو مجھ پر بہت فتوے لگاتے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں فیضان مصطفیٰ کی وہ تفسیر کریں جو عام آدمی پر اس کو سمجھ سکے. علمی اور منطقی اور فلسفیانہ موشگافیہ نہیں، وہ بات کریں کہ عام آدمی سمجھے، عام آدمی سمجھے، للو پنجو سمجھے. ہاں، کیونکہ جتنے عام لوگ ہیں للو پنجو جس کو آپ سمجھتے ہیں نا، وہ بھی کملی والے کے غلام ہیں. آپ پر کوئی وحی نازل ہوئی ہے کہ آپ کو سند ملی ہے کملی والے کے غلام ہونے کی؟ ہم جیسے غریب اور عام لوگ بھی اس کے غلام ہیں. میں عرض کرتا ہوں کہ فیضان رسول کے لیے کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ عام بندہ سمجھے؟ فیضان ہے، بعض کہتے ہیں جی فیضان رسول ہے، سمجھاؤ. میں کہتا ہوں کہ کیفیات سمجھائی نہیں جاتی، کیفیات وارد ہوتی ہیں. آپ کو درد ہو سر میں تو آپ اس کیفیت کو دوسرے آدمی کو سمجھائیں کہ دوسرے آدمی کو بتائیں یار میرا سر میں بہت درد ہے. وہ کہے نہیں یار یہ درد کیسی چیز ہوتی ہے، ذرا مجھے سمجھاؤ تاکہ میں سمجھ سکوں، تاکہ تمہارے درد تک پہنچ سکوں کہ تو درد کیسا ہوتا ہے. اب سمجھانے کو سے انسان کے ویسے سن کر تو درد پیدا ہو جائے گا، لیکن جو دوسرے انسان کے سر میں درد ہے وہ درد اس کو اس طرح نہیں سمجھ آ سکتا. سمجھانے سے انسان کو درد سمجھ نہیں آ سکتا، کیونکہ یہ کیفیت اس آدمی پر طاری ہے جو اس درد سر میں مبتلا ہے. تو پہلے کوئی مبتلا ہو جس کو کبھی سر میں درد ہوا ہو، وہ بتا سکتا ہے کہ یہ آدمی ٹھیک کہتا ہے، یوں ٹیسیں پڑتی ہیں، یوں پریشانی ہوتی ہے، اوئے ہوئے بڑی تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ وہ درد سر سے اس کا سابقہ پیش آیا ہے، وہ گزرا ہے. اب جو گزرا ہی نہیں اس کو کہ نہیں یار میں تمہارے اس درد سر کو نہیں مانتا، مجھے سمجھاؤ پہلے. کوئی سمجھا سکتا ہے؟ دنیا کا فصیح سے فصیح ترین، بلیغ سے بلیغ ترین انسان لے آئیں، سمجھا کر وہ درد کا قائل نہیں کر سکتا. صرف ایک لمحہ اس کو درد نصیب ہو سر کا، وہ خود سمجھ جائے گا، سمجھائے بغیر سمجھ جائے گا. سمجھ آئی نا؟ تو فیضان رسول اور عشق رسول کو سمجھنے کے لیے سمجھا نہیں جاتا، اس کو خود پر طاری کرنا پڑتا ہے. سمجھ آئی؟ یہ کیفیت ہے اور کیفیت کا تعلق طاری ہونے سے ہوتا ہے. مثلا آپ یہ دیکھیں کہ میں نے اس سے کہا کہ حضور کی تعریف ہے، آپ کا ذکر پاک ہے، آپ کا ذکر ہے، تو آپ کے اندر اگر حضور کی طرف رغبت اور محبت اور ایک طبیعت پر ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ آپ سرشار ہو جاتے ہیں آپ کی طرف رغبت اور محبت میں، تو یہی فیضان رسول ہے. یہی فیضان رسول ہے کہ آپ پر حضور کی مہربانیاں ہیں کہ آپ ان کی طرف جا رہے ہیں، آپ کی غلامی میں آپ ہر قدم قدم بڑھ رہے ہیں آپ کی طرف. یہی فیضان رسول ہے. اور یہ فیضان اس کا ہوتا ہے
جس کا وجود ہو. مردوں کا فیضان نہیں ہوتا، زندوں کا فیضان ہوتا ہے. تو وہ ذرا اور طبیعت کے تھے. ہم سے بہت لوگوں کو ملنا پڑتا ہے نا، اور مختلف عقائد کے لوگوں سے. ہمارے مولوی حضرات تو اپنے عقیدے کے لوگوں سے صرف ملتے ہیں نا. ویسے دوسرے مسلک کا کوئی اپنا اگر ہو تو پکے دیوبندی سے بھی مل لیتے ہیں، کیونکہ وہ بھی ان کو کچھ پیسے دلوا دیتا ہے. جہاں کو دنیا کی غرض ہو تو ہمارے بریلوی بھی ان سے ملتے ہیں. ان کے اچھے اچھے مراسم ہیں دیوبندیوں کے ساتھ. تو ہم آہ بھی بھرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام. وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. بڑے بڑے بریلوی علماء ہیں جن کے بڑے بڑے گہرے مراسم ہیں دیوبندیوں کے ساتھ، اور وہ ان کی جیب بھی گرم کرتے ہیں. دیوبندی ان کو پیسے دیتے ہیں. وہاں تو دیوبندیوں سے بولنا ممنوع نہیں ہے. وہ کیا پتہ چلا کہ وہ کرتے ہیں سب چھپ کر. یہ سنی حضرات ایسے سنی، وہ کرتے ہیں سب چھپ کر، تدبیر اسے کہتے ہیں. وہ کرتے ہیں سب چھپ کر. ملتے بھی ہیں علامہ صاحب سے، دیوبندی بڑے ملتے ہیں، قبلہ کیا حال ہے، عید بھی ملتے ہیں. وہ کرتے ہیں سب چھپ کر، تدبیر اسے کہتے ہیں، اور ہم دھر لیے جاتے ہیں، تقدیر اسے کہتے ہیں. وہ کرتے ہیں سب چھپ کر، تدبیر اسے کہتے ہیں، ہم دھر لیے جاتے ہیں، تقدیر نہیں ہے. ہیں جی؟ تو سب کچھ ہو رہا ہے تو آپ کے لیے جائز ہے؟ یہ غلط بات ہے. آپ ہر شخص میں، میری عنقریب ایک کتاب آ رہی ہے جو اس میں نے ان چیزوں کو واضح کیا ہے کہ کوئی دیوبندی، کوئی شیعہ، کوئی سپاہ صحابہ، تبلیغی جماعت، جتنے یہ طریقے ہیں، ان پر میں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے کہ ان کا کیا کیا آج عمل ہے دنیا میں، یہ کیا کر رہے ہیں، کس حد تک یہ ٹھیک ہیں اور کہاں تک یہ غلط ہیں. یہ چیزیں ان کی اچھی ہیں، یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. کوئی مولوی ہے، کوئی پیر ہے جو حتمی طور پر یہ کھل کر گئے، کوئی بات نہیں ہے. ایویں ملیا نال جتھے بڑھ کے بہ گیا، انہاں نال خوش ہو کے انہاں پورا کر چھوڑیا تھے، انہاں نال بیٹھا تھے، انہاں پورا کر چھوڑیا. یہ میں نے بات نہیں کی، میں نے بات صاف کی ہے. اب دیکھیں نا، شیعہ حب اہل بیت کہتے ہیں کہ اہل بیت سے محبت کرو، تو کیا سنی بریلوی یہ کہیں گے کہ حب اہل بیت حرام ہے، نہیں کرنی چاہیے کیونکہ شیعہ کرتے ہیں اس لیے نعوذ باللہ ہم اہل بیت کو گالی دیں گے؟ بات ٹھیک ہے، جو حب اہل بیت شیعہ یہ کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے. اب ان کی مذہب کی تفصیلات میں جانا، یہ وہ جانے اور وہ جانے، مذہب جانے اور وہ جانے، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. جو مین چیز ہے حب اہل بیت، ہم ان کے ساتھ ہیں. وہابی کہتے ہیں، دیوبندی کہتے ہیں کہ اللہ سے مانگو، مشکل کشا حاجت روا اللہ ہے. تو یہ ٹھیک کہتے ہیں. تمام مشائخ نے کہا، تمام اولیاء اللہ نے کہا، قرآن و سنت نے بھی کہا حقیقی مشکل کشا اللہ ہے. مشکل کشا جب مصیبتیں انبیاء پر اور اولیاء پر آئیں تو انہوں نے کس کی ذات کے سامنے سجدہ کیا؟ اللہ سے ہی مانگا. یہ کوئی بری بات تو نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن ہم توسل اور تشفع کے قائل ہیں کہ ہم الحضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. اگر وہ اس کا اختلاف کرتے ہیں تو یہ غلطی پر نہیں. اس میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو شفیع، رسول کو ہم شفیع غالب تو نہیں سمجھتے کہ جو رسول اللہ اگر ضد کر جائیں تو اللہ کو اس طرح کرنا پڑتا ہے. نہ، وہ روتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ ان کی مانتا ہے، ان کو امید ہے. اور جو حضور پر کرم ہے اللہ کا وہ تو آپ سب جانتے ہیں، محبوب ہیں اللہ کے. پھر بھی وہ عرض کرتے ہیں
تو ہمیں یہ اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو یہ غلط بات نہیں ہے۔ تو اسی طرح اور تبلیغی جماعت ہے، تبلیغ کرتی ہے، ٹھیک ہے، جس کو نماز روزہ نہیں آتا۔ آج کل کون ہے اکثر لوگوں کو پکڑ کر سنیں آپ تو ان کو نماز روزہ نہیں آتا، اگر یہ کام کرتے ہیں تو ان کو آپ کیوں منع کرتے ہیں؟ کرنے دیں، اچھی بات ہے، دین کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن اس سے اوپر کہ وہ سبق پڑھائیں جناب رسول اللہ دنیا سے مر گئے چلے گئے